أصحابه الطيبين والطاهرين وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور. صدق الله ومولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مکرم و محتشم برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد امین صاحب، عزیزم علامہ محمد سعید صاحب، عزیزم علامہ غلام نبی صاحب، عزیزم علامہ محمد احمد صاحب، عزیزم علامہ قاری عفران صاحب، برادر بزرگ مولانا زاہد حسین صاحب، جنتا بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ آج میرے لیے یہ خوش بختی کی بات ہے کہ میرے دائیں اور بائیں میرے علماء جو ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کی اولاد نیکی میں اس کے ساتھ کھڑی ہو یا بیٹھی ہو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا تو اپنے آپ کو استاد نہیں ہوں، لیکن میرے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے کہ میرے یہ عزیز مجھ جیسے بے سر انسان کی سرپرستی کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بہرحال عزیزم قاری عفران صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ پنجابی بولنے اور سننے والے ہیں، پنجابی میں بات ہونی چاہیے۔ کافی عرصہ ہو گیا پنجابی میں بڑے اچھے انداز میں اسٹیج پہ بولتا تھا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پنجابی میں گفتگو
سنائی جائے، جہاں تک کوئی ممکن ہو سکا، یہ پکا وعدہ نہیں کرتا، جتنا ممکن ہو سکا۔ حالانکہ میں دیہات میں بھی جب اردو گفتگو کرتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال تساں قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیا مقدسہ دا کچھ حصہ سماعت کیتا۔ اللہ رب العزت دی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت تہانوں اور مینوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تحقیق تہاڈے کول اللہ رب العزت دی طرفوں نور آیا۔ یا نور آیا۔ اس نور تو مراد کیڑا نور مراد ہے؟ آئیے بہت سارے لوگاں اتنے غلط فہمی ہوندی ہے، پریشانی لائق ہو جاندی ہے کہ اس نور تو مراد کیڑا نور مراد ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی حقیقی نور ہے۔ اللہ رب العزت نور ہے۔ اللہ رب العزت دی مخلوقات دے وچ کچھ مخلوق ایسیاں نے کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ بھی، اجنبی بندہ بھی یہ جاندا ہے، سمجھدا ہے کہ اللہ دی مخلوق وچ فرشتے جڑے نے وہ بھی نور نے۔ فرشتے کی نے؟ نور نے۔ پھر جنت نور والا مقام ہے، جنت نورانی مقام ہے، جنت بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی نور بنا کے بھیجا ہے۔ حضور دی ذات نو اللہ رب العزت نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ ہن ویکھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ دے وچ جڑا لفظ نور ذکر فرمایا گیا ہے اس تو مراد کیڑا نور ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت دا فرمان عالی شان قرآن کریم دے وچ اے بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسماناں دا بھی نور ہے، اللہ زمین دا بھی نور ہے۔ پتہ چلیا مراد اے نکلی، نتیجہ اے نکلیا، مطلب اے نکلیا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسماناں دے وچ جڑی مخلوق بنائی ہے وہ ساری مخلوق اللہ رب العزت دا نور ظاہر کر دیے۔ آسمانوں اور زمین دی ہر مخلوق دے وچ اللہ رب العزت دا نور جھلکدا ہے۔ پتہ چلیا کہ کائنات نور ہے۔ ہن ویکھنا ہے کہ اس آیت دے اندر جڑا لفظ نور ذکر ہوا ہے اس نور تو مراد کیڑا نور ہے؟ کیا خالق دا نور ہے یا عام مخلوق دا نور ہے؟ نہیں، نہ اس تو مراد خالق دا نور ہے، نہ اس تو مراد عام مخلوق دا نور ہے۔ اس تو مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک ہے۔ نور دا مفہوم بیان کرن تو پہلے گل واضح ہو جاوے، اس آیت مبارکہ دے وچ جڑا لفظ نور ذکر ہو جائے اس تو مراد کیڑا نور ہے؟ آئیے اس آیت کریمہ دی تفسیر کردے ہونا۔ راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ابن عباس دے اندر لکھ دینے، فرماندے نے، قد جاءکم من اللہ نور ای ہوا نور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تہاڈے کول اللہ رب العزت دی طرفوں نور آیا اور اس نور تو مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور ہے، یعنی حضور دی ذات مبارکہ مراد ہے اس نور تو۔ تفسیر جلالین دے اندر صاحب جلالین نے بڑی وضاحت دے نال لکھیا قد جاءکم من اللہ نور ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تہاڈے کول اللہ رب العزت دی طرفوں نور آیا اور اس نور تو مراد غیب دیاں خبراں دین والا محبوب ہے۔ اس نور تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے۔ ہمیں تے پتہ چل گیا کہ اس تو مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پاک۔ ہن نور ہوندا کی ہے؟ نور کنوں آندے نے؟ پنجابی زبان وچ نور نوں آندے نے چانن، پنجابی وچ آندے نے چانن، اردو وچ آندے نے روشنی یا اجالا، ٹھیک ہے جی۔ انگلش وچ آندے نے لائٹ، انگلش وچ کی آندے نے لائٹ، تے عربی وچ آندے نے نور، عربی وچ کی آندے نے نور۔ ہن نور دا معنی کی ہے؟ عربی لغت دے ماہرین نے لغت دیاں کتاباں دے اندر بڑی وضاحت دے نال لکھیا النور هو منور لذاتہ و منور لغیرہ، نور او ہوندا ہے جیڑا بذات خود تے روشن ہووے اور جدے جدے نال ان دی نسبت ہوندی جاوے اونوں روشن کردا جاوے۔ پتہ چلیا نور او ہوندا ہے جیڑا خود روشن ہوندا ہے اور دوسریاں نو روشن کر دیندا ہے۔ بھئی اے لائٹ جل رہی ہے، مرچاں جل رہی ہیں نے، اس سامنے بلب جل رہا ہے، اے سامنے راڈ جل رہا ہے، یہ کی ہے؟ یہ روشن ہے، یہ کی ہے؟ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ کی ہے؟ یہ نور ہے، یہ لائٹ ہے، یہ چانن ہے، یہ خود روشن ہے۔ ذرا ان چیزاں لے نظر غور کر کے دیکھو نا، اور بلب نظر آ رہا ہے وہ کتنا روشن ہے، سامنے راڈ نظر آ رہا ہے وہ کتنا روشن ہے، اے مرچاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی روشن نے، یہ خود تے روشن ہے نہیں، ہن یہ روشن کردے کیویں نے؟ دوجے نال جدوں ان دی نسبت ہوندی ہے روشنی دی ادوں اونوں روشن کیویں کردی ہے؟ بھئی اس بلب نو اگر بجھا دیتا جاوے نا یہ خود روشن نہیں ہوئے گا تے کسی چیز دوسری نو روشن نہیں کرے گا۔ جدوں یہ خود بجھیا ہوا ہوئے گا نہ دیوار نظر آنی ہے، نہ میز نظر آنا ہے، نہ جگ نظر آنا ہے، نہ موبائل نظر آنا ہے، تے نہ تسی مینوں نظر آنے ہو تے نہ میں تانوں نظر آنا ہے جدوں انہاں لائٹاں نو بجھا دیتا جاوے۔ ہن یہ روشن نے، ہن کی نے؟ روشن نے۔ ہن روشنی دی حالت جدوں یہ روشن نے انہاں دی نسبت میز نال ہوئی، انہاں نے میز نو بھی روشن کر دتا۔ اس روشنی دی نسبت میز نال ہوئی، اینو روشن کر دیتا۔ ان دی نسبت جگ نال ہوئی، اینو روشن کر دیتا۔ ان دی نسبت صوفے نال ہوئی، اینو روشن کر دیتا۔ ان دی نسبت جناب والا اس مالا نال ہوئی، اینو روشن کر دیتا۔ اس دی نسبت اس سٹینڈ نال ہوئی، اینو روشن کر دیتا۔ اس دی نسبت اس مائک نال ہوئی، اس نے اینو روشن کر دیتا۔ ان دی نسبت تہاڈے تے میرے چہرے نال ہوئی، ساڈے چہرے نو روشن کر دیتا۔ پتہ چل گیا نور او ہوندا ہے جیڑا بذات خود روشن ہوئے اور جدے نال او دی نسبت ہو جاوے اونوں روشن کر دیندا ہے۔ یہ واسطے مثال بھی قرآن وچوں لواں گے، مثال ہے قرآن وچوں لواں گے تاکہ نور تے دلیل پکی ہو جاوے اور قرآن کریم دی بہترین تفسیر بھی پیش کرن دی سعادت حاصل ہو جاوے۔ اللہ رب العزت دا فرمان عالی شان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوبہ، اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوبہ، بے شک اساں نے تینوں شاہد بنا کے بھیجا ہے، یعنی گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اساں نے تینوں مبشر بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبریاں دین والا، جنت دیاں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجا ہے۔ اساں نے تینوں جہنم دا ڈر سنان والا یعنی نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اے سونے محبوبہ، اساں نے تینوں اللہ رب العزت دی طرف اون دے اذن دے نال، اون دی اجازت دے نال دعوت دین والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے پیارے محبوبہ، اساں نے تینوں چمکاون والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ کی بنا کے بھیجا ہے؟ چمکاون والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ ہن سنو چمکاون والا سورج کیویں ہوندا ہے، ان دی مثال سنو۔ کدی سورج نکلدا ویکھیا ہے؟ جنوں پنجابی وچ دیویں آندے نے، کدی سورج نکلدا ویکھیا ہے؟ کس ٹائم نکلدا؟ شام نو؟ کیوں جی؟ دوپہر دے ٹائم؟ صبح نکلدا ہے، صبح طلوع ہوندا ہے سورج۔ تے تسی ویکھیا ہو سی سورج جدوں طلوع ہوندا ہے نا، تھوڑا جہا ٹائم چونیاں کرناں زمین تے جدوں ڈگدیاں نے ادوں ساری زمین نو روشن کر دیندا ہے، اندھیرا دور ہو جاندا ہے، زمین روشن ہو جاندی ہے تے زمین تے جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے وہ بھی روشن ہو جاندیاں۔ ہن ویکھنا یہ جڑا سورج ہے جڑا اتنی روشنی کردا ہے، اندا اصل مقام زمین تو کتنا دور ہے؟ زمین تو اندا اصل مقام کتنا دور ہے؟ بس بلب ہے سانو روشن کر رہا ہے، ان دی پیمائش کیتی جا سکتی ہے، ان دے دوران جڑا جگہ ہے انہوں پیمائش کیتا جا سکتا ہے، ان دی میئرمنٹ کیتی جا سکتی ہے کہ جناب والا اتنے میٹر تے ساڈے کول دور ہے۔ اسی طرح سورج جڑا ساری زمین نو روشن کرتا ہے، ان دا زمین تو فاصلہ کتنا ہے؟ فزکس دے ماہرین استاد دستے نے کہ جناب ان دا فاصلہ زمین تو کروڑا میل دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ کروڑا میل دور۔ لیکن جدوں اپنا چہرہ زمین لے کردا ہے نا، زمین تے اپنی شعاواں بکھیردا ہے، انہاں شعاواں نو اپنے اصل مقام تو زمین تک پہنچن واسطے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ فاصلہ ہے کروڑا میل دا، ٹائم کتنا درکار ہوندا ہے؟ وقت کتنا درکار ہوندا ہے؟ بھئی وہ وقت سائنسداناں نے دسیا ہے، فزکس دے ماہرین نے دسیا ہے کہ وہ وقت جڑا شعاواں نو اصل مقام تو زمین تک پہنچن تک لگدا ہے نا، وہ وقت جڑا ہے 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہے۔ کتنا ہے جی؟ 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ یہ ٹائم لگتا ہے۔ فاصلہ ہے کروڑا میل دا، فاصلہ کتنا ہے؟ کروڑا میل دا، لیکن شعاواں زمین تک پہنچدے تک ٹائم اتنا لگتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنا لمبا فاصلہ اتنے تھوڑے جے ٹائم میں طے ہو جائے۔ لیکن بھائی سائنس نے دسے، سائنس نو حضرات منتے ہیں، ٹھیک ہے جی اسی بھی من لینے ہیں، کیونکہ ساڈا یہ بھی جناب والا یقین ہے کہ سائنس دا بنیادی سرچشمہ قرآن و سنت ہے۔ سائنس کتوں بنی ہے؟ قرآن تو۔ لوگوں نے سائنس کتوں لئی ہے؟ قرآن تو۔ افسوس دی گل ہے کہ اج دا مسلمان قرآن کو دور ہو کے سائنس تلاش کر رہا ہے، وہ سائنس انج نہیں ملنی۔ غیر نے بھی سائنس کڈی ہے تو قرآن چوں کڈی۔ یہ گل میں نہیں کر رہا، ایک نامور انگریز ڈاکٹر گل کردا ہے، وہ آندا ہے سائنس از دا انوینشن آف قرآن، سائنس از دا انوینشن آف اسلام، سائنس از دا انوینشن آف دا مسلم۔ سائنس قرآن کی ایجاد ہے، سائنس اسلام کی ایجاد ہے، سائنس مسلمان قوم کی ایجاد ہے۔ لیکن افسوس کی گل ہے غیر من رہا ہے کہ سانو سائنس کتوں ملی ہے؟
قرآن تو ملی ہے، غیر من رہا ہے کہ سائنس کتوں ملی ہے، اسلام تو ملی ہے، غیر من رہا ہے کہ سائنس کتوں ملی ہے، مسلمانوں کو ملی ہے۔ لیکن افسوس دی گل ہے کہ اج دا کلمہ گو وہ آکے کہ اسلام کو دور ہو کے، قرآن کو دور ہو کے میں سائنس کا عروج حاصل کر لواں گا، یہ گل بالکل غلط ہے۔ میں دعوے نال آکھ رہا اور میں ثابت بھی کر سکنا، اگر ایک کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو دور ہو کے میں سائنس لے لواں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی طور پہ میں دسنا، گزشتہ سال ایک پیشنٹ سی نو فائر لگیا سی، اس پیشنٹ نو لے کے اسی لاہور گئے۔ لاہور وین دا ماہر ترین ڈاکٹر، اس بندے دا نام ہے، اسپیشلسٹ دا نام ہے ڈاکٹر فلک شیر۔ کی نام ہے؟ ڈاکٹر فلک شیر۔ باریک تو باریک وین دا آپریٹ کرنا ہوئے، وین ٹوٹی ہوئی نو جوڑنا ہوئے، وہ ماہر ترین ڈاکٹر ہے۔ اس کے بارے جب سنیا گیا نا کہ اتنا فن دا ماہر ڈاکٹر، وہ فون تے گل ہوئی رات دے 2:30 بجے۔ کچھ لوگوں نے آخیا ڈاکٹر جاگتا ہوئے گا، انہوں نے آخیا اس ٹائم ڈاکٹر نفل پڑھ رہا ہوئے گا۔ اور یہ سنیا گیا کہ سائنس دا اتنا ماہر ترین ڈاکٹر جناب والا قرآن کریم دی تلاوت کرن دا بھی پابند ہے، نمازاں دا بھی پابند ہے۔ جتنی دیر تک کوئی نماز ان دی راندی ہوئے، جتنی دیر تک نماز نہ پڑھے آپریشن تھیٹر داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساریاں چیزاں سن کے ویکھ کے تے پھر بھی بندہ بے وقوف بنیا رہے، پھر انہاں اللہ ہی حافظ ہے۔ میں گل کر رہا سا کہ سورج جدوں طلوع ہوتا ہے اپنی شعاواں زمین تے بھیجتا ہے، اس ویلے اس جگہ کا نام کی ہے بٹیاں والی آبادی۔ اس آبادی دے لوگ بھی ویکھ لیندے نے سورج جدوں طلوع ہوتا ہے نا، ادوں ان دی روشنی زمین تے پھیل جاتی ہے۔ ویکھدے نے سورج دی دھوپ اتنے بھی ہے، سورج دی روشنی اتنے بھی ہے۔ تھوڑا جہا قریب پنڈ ہے 7 SP، اتنے چلے جاؤ کہ سورج دی دھوپ اتنے بھی نظر آئے گی۔ اگے جناب والا 9 SP چلے جاؤ، سورج دی دھوپ اتنے بھی نظر آئے گی۔ اگے تسی جناب والا 15 SP چلے جاؤ، سورج دی دھوپ اتنے بھی نظر آئے گی۔ پاک پتن شریف چلے جاؤ، سورج دی روشنی اور دھوپ اتنے بھی نظر آئے گی۔ بائی ایئر تسی کراچی چلے جاؤ، اتنے بھی نظر آئے گی۔ وہ بھائی سورج جدوں روشنی کردا ہے ساری زمین نو روشن کر دیندا ہے۔ ہن یہ جڑا سورج ہے نا، یہ نظام شمسی دا پابند ہے، یہ اپنے نظام دا پابند ہے، یہ موسم دا بھی پابند ہے، یہ وقت دا بھی پابند ہے، یہ طلوع و غروب دے جناب والا نظام دا بھی پابند ہے۔ لیکن جس ہستی نو علا کل شین قدیر رب نے فرما دیتا سراجم منیرا، میرا محبوب چمکاؤن والا سورج ہے، پھر مننا پوے گا نا کہ ساڈا نبی جسمانی لحاظ نال مدینے وچ، روحانی لحاظ نال ہر مومن دے سینے وچ، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے۔ والا حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، لفظ نور کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نور وہ ہوندا ہے جڑا خود بھی روشن ہوئے اور دوسریاں نو روشن کر دے وے، جدے نال نور دی نسبت ہوندی جاندی ہے، نور انہوں روشن کردا جاندا ہے۔ ہن حضور دے نور نال آدم دی نسبت ہوئی، آدم نو اللہ رب العزت نے حضور دے نور دی برکت دے نال، حضور دے نور دی نسبت دے نال
آدم نو بھی منور کر دیتا، آدم نو بھی روشن کر دیتا۔ آدم علیہ السلام روشن ہو گئے، اتنے روشن ہوئے، اتنا چمکے کہ مسجود ملائک ٹھہرے، فرشتیاں نے آدم نو سجدہ کر دیتا۔ اس تو بعد کے اور کوئی انسان چمک سکتا ہے؟ اس تو بعد کے اور کوئی بندہ چمک سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے فرشتیاں نو حکم دیتا آدم نو سجدہ کر، اس جدو لے آدم نو سجدہ کرو، آدم چمک گیا ہے۔ پھر حضور دے نور پاک دی نسبت جناب والا فرشتیاں نال ہوئی، فرشتے چمک گئے۔ حضور دے نور دی نسبت جنت نال ہوئی، جنت چمک گئی، جنت نورانی مقام بن گیا۔ پھر حضور دے نور پاک دی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چمک گئے۔ حضور دے نور دی نسبت سیدنا عبداللہ نال ہوئی، سیدنا عبداللہ چمک گئے۔ حضور دے نور پاک دی نسبت سیدہ آمنہ نال ہوئی، سیدہ آمنہ چمک گئیاں۔ حضور دے نور پاک دی نسبت سیدہ حلیمہ نال ہوئی، سیدہ حلیمہ چمک گئی۔ پھر حضور دے نور پاک دی نسبت مکہ پاک نال ہوئی، مکہ پاک چمک گیا۔ حضور دے نور پاک دی نسبت جناب والا بیت اللہ نال ہوئی، بیت اللہ چمک گیا۔ پھر جدوں حضور مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضور دے نور پاک دی نسبت مدینہ شریف نال ہوئی، ہن مدینہ شریف چمک گیا۔ مدینے دا تا نام ہی چمکن والا ہے۔ کی نام ہے اصل؟ المدینۃ المنورہ۔ مدینہ کہندے نے شہر نو، منورہ کہندے نے چمکائے گئے، جس کو چمک دی گئی ہو، جس کو روشنی دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں منورہ۔ مدینہ منورہ کا معنی کیا ہے؟ روشنیوں والا شہر، چمکنے والا شہر۔ اس شہر کی نسبت حضور کے نور کے ساتھ ہوئی تو حضور کے نور نے مدینہ شریف کو بھی چمکا دیا۔ پھر مدینہ شریف میں ہے ایک مسجد جس کا نام ہے مسجد نبوی، اس کی نسبت حضور کے نور کے ساتھ ہوئی، مسجد نبوی چمک گئی۔ پھر مسجد نبوی میں 22 میٹر کا ایک ایریا ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ حضور کے نورانی قدموں کی نسبت اس مقام کے ساتھ ہوئی، وہ مقام چمک گیا۔ پھر مسجد نبوی میں ہی، ریاض الجنہ میں ہی حضور کا ہے منبر۔ کیا ہے؟ حضور کا ہے منبر۔ اس منبر کے ساتھ حضور کے جسم اقدس کی، حضور کے نور مقدس کی نسبت ہوئی، وہ منبر بھی چمک گیا، وہ منبر بھی چمک گیا۔ جن دے نال حضور دی نسبت ہوئی وہ منبر بھی چمک گیا۔ اور پھر ایک مقام ایسا ہے جن دی مثال دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر پیش ہی نہیں کیتی جا سکتی، جن دی مثال ہی کوئی نہیں۔ وہ مقام کیڑا مقام ہے؟ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک۔ کیڑا مقام ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا حجرہ پاک ہے، جتھے اج بھی حضور تشریف فرما نے۔ اس جگہ دا مقام کی آئیے علامہ محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی دے اندر، ماضی قریب دی چوٹی دی عربی تفسیر ہے، 30 جلداں دے اندر تفسیر ہے، ایک ایک سپارے دی، ایک ایک پارے دی، اتنی زخیم جلد دے اندر جناب والا ایک تفسیر موجود ہے، 30 جلداں دے اندر۔ اس تفسیر دے اندر علامہ محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت دی تفسیر کردے ہوئے لکھیا، آیت کیڑی ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے، بے شک صفا اور مروہ کی نے اللہ رب العزت دیاں نشانیاں نے۔ اس آیت دی تفسیر کردے ہونا آپ لکھ دے نے کہ جیڑی جگہ تے حضور دا جسم مبارک تشریف فرمائے نا، حضور دا روزہ اطہر،
حضور دا روزہ انور، اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک، وہ جڑی جگہ نا ان دی مثال دنیا میں بھی کوئی نہیں، ان دی مثال زمین تے بھی کوئی نہیں، ان دی مثال آسمانہ تے بھی کوئی نہیں، اس جگہ دی مثال جنت تے بھی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ فرماندے نے کہ علماء دا، مفسرین دا، محدثین دا اور فقہاء دا یہ فیصلہ ہے، امت دے علماء دا یہ فیصلہ ہے کہ جیڑی جگہ تے حضور تشریف فرما لے نا، وہ جگہ اللہ دے عرش نالوں بھی افضل ہے۔ اس جگہ نو یہ مقام کیوں ملیا ہے؟ اس جگہ دی بھی نسبت حضور دے نور پاک نال ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور دا نور پاک جدوں او دی نسبت جگہ نال ہو جاندی ہے، وہ جگہ بھی عام جگہ نالوں افضل ہو جاندی ہے، وہ جگہ جناب والا اعلیٰ بن جاندی ہے۔ اگر حضور دی نسبت کسی جانور نال ہو گئی، یعنی جڑیاں جانوراں دی حضور نے سواری کیتی ہے نا، انہاں جانوراں دا ذکر اج بھی باقی ہے، انہاں جانوراں دی تاریخ اج بھی باقی ہے۔ وہ جانور افضل ہو گئے، وہ جانور منور ہو گئے، وہ جانور روشن ہو گئے، انہاں جانوراں دا نام روشن ہو گیا۔ حضور دی نسبت جنہاں غلاماں نال ہو گئی، وہ غلام چمک گئے، وہ غلام جناب والا منور ہو گئے۔ اور پھر حضور دی نسبت مکے آلیاں نال ہوئی، مکے آلے روشن ہو گئے۔ حضور دی نسبت مدینے آلیاں نال ہوئی، مدینے آلے روشن ہو گئے۔ حضور دی نسبت حضور دی اہل بیت اطہار نال ہوئی، حضور دی اہل بیت روشن ہو گئے۔ حضور دی نسبت حضور دے خلفائے راشدین نال ہوئی، خلفائے راشدین روشن ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نال نسبت ہوئی حضور دے نور پاک دی، سیدنا ابوبکر صدیق چمک گئے۔ امیر عمر نال نسبت ہوئی، امیر عمر چمک گئے۔ سیدنا عثمان غنی نال نسبت ہوئی، سیدنا عثمان غنی چمک گئے۔ مولا علی نال نسبت ہوئی، مولا علی چمک گئے۔ حسنین کریمین نال نسبت ہوئی، حسنین کریمین چمک گئے۔ صحابہ کرام نال نسبت ہوئی، صحابہ کرام چمک گئے۔ اتنی شان ہے حضور دے نور پاک ہے۔ اور یاد رکھیے جس چیز نال بھی حضور دی نسبت ہوندی ہے، حضور دے نور پاک دی نسبت ہوندی ہے، وہ چیز ہی چمک جاتی ہے، وہ چیز ہی چمک جاندی ہے، وہ چیز روشن ہو جاندی ہے، وہ چیز منور ہو جاندی ہے، وہ چیز بھی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مشائخ اعظام، علماء کرام، انہاں دی نسبت حضور دے نال ہوئی، وہ لوگ چمک گئے۔ فقیہ حضرات، علماء کرام، فقہا، ائمہ فقہ، انہاں دی نسبت حضور دے دین نال ہوئی، حضور دے نور نال ہوئی، وہ لوگ چمک گئے۔ محدثین دی نسبت حضور دے فرمان نال ہوئی، وہ لوگ حضور دے نور دی برکت نال انہاں دے نا چمک گئے، وہ لوگ چمک گئے۔ انہاں نو اللہ رب العزت نے عزتاں عطا فرمائیاں۔ وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، حضور دے نور پاک دی نسبت داتا علی حجویری نال ہوئی، داتا علی حجویری چمک گئے۔ حضور دے نور پاک دی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نال ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چمک گئے۔ حضور دے نور پاک دی نسبت جناب والا حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان چشت، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نال ہوئی، او چمک گئے۔ حضور دے نور پاک دی نسبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نال ہوئی، او چمک گئے۔ حضور دے نور پاک دی نسبت حضرت بابا فرید نال ہوئی، او چمک گئے۔ حضور دے نور دی نسبت بریلی دے تاجدار نال ہوئی، او چمک گئے۔ حضور دے نور دی نسبت گولڑے دے مہر علی نال ہوئے، گولڑے دے مہر علی چمک گئے۔ اور پھر حضور دے نور دی نسبت قربان جائے غازی علم الدین شہید نال ہوئی۔
غازی علم الدین چمک گیا. تو اقبال جا مفکر، اقبال جا جناب والا نامور علم رکھن والا بندہ جدوں غازی علم الدین شہید دا جنازہ اٹھیا نا، دیکھ کے حیران ہو کے کہندا ہے اقبال کی کہندا ہے، وہ آندا ہے اسی تے ایویں ہی گلاں کردے رہ گئے، درکھانا دا منڈا بازی لے گیا. دیکھنے وہ کوئی جاگیردار نہیں سی، سرمایہ دار نہیں سی، کوئی جناب والا سید نہیں سی، کوئی شیخ الحدیث نہیں سی، کوئی جناب والا مفتی فتویٰ دین والا نہیں سی، بلکہ غازی علم الدین شہید ایک عام بندہ سی. لیکن حضور دی ناموس واسطے جدوں غازی علم الدین شہید نکلیا، حضور دے نور دے نال نسبت ہوئی، غازی علم الدین دا نام چمک گیا، غازی علم الدین دی شان چمک گئی. علی پور دا شہنشاہ، علی پور دا شہنشاہ جناب والا جدوں غازی علم الدین شہید دے جنازے نال شامل ہوندا ہے تے ادوں انہاں نے سید دیدار علی شاہ صاحب، سید دیدار علی شاہ صاحب نامور چوٹی دے محدث بھی نے، چوٹی دے عالم دین بھی نے. آپ جدوں جنازے میں شامل ہوئے نا تے آپ نے غازی علم الدین دا چہرہ دیکھن لگیا، غازی علم الدین دے قدماں نو بوسا دیتا. لوگاں نے آکھیا شاہ صاحب تسی سید بھی ہو، آل رسول بھی ہو، نامور عالم دین بھی ہو، اے درخانہ دے پتر دے پیراں نو بوسے دے رہے ہو، لوگ سر نو بوسے دیندے نے، لوگ متھے نو بوسے دیندے نے، تسی سید ہو کے پیراں نو بوسے دے رہے ہو. آپ نے فرمایا لوگو غنیمت جانو، مینوں غازی علم الدین دے قدماں نو بوسا دین دا موقع ملیا ہے، غازی علم الدین دا متھا رسول اللہ نے چومیا. سبحان اللہ. غازی ملک ممتاز حسین قادری نال نسبت ہوئی، غازی ملک ممتاز حسین قادری چمک گیا. حضور دے نور دی نسبت غازی عامر چیمہ شہید نال ہوئی، غازی عامر چیمہ چمک گیا. حضور دے نور دی نسبت جدے نال بھی ہو جاندی ہے نا انہوں حضور دا نور روشن کر دیندا ہے. اور جنہاں لوگاں نے حضور دی تعریف کیتی، حضور دی ثنا کیتی، حضور دی جناب والا نعت پڑھی، انہاں لوگاں نو بھی اللہ رب العزت نے حضور دے نور دے صدقے روشن کر دیتا. آئیے چند مثالاں پیش کر کے تہاڈی خدمت اجازت چاہواں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو پوچھا گیا کہ تہاڈا دل دی چاہت کی ہے، آپ دے دل دی چاہت کی ہے، طلب کی ہے، تہاڈے دل دی ڈیمانڈ کی ہے. کہ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونے محبوب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اکھ میری ہوئے، چہرہ تہاڈا ہوئے، میں تہاڈا دیدار کردا رہاں. پنجابی دا شاعر ترجمہ انج کردا ہے، وہ آندا ہے جی کردا ہے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں، لوں لوں میرا آکھیاں بن جاوے محتاج نہ میں کسے آکھ دا رواں. پھر حضرت حسان ابن ثابت نے جدو حضور دی تعریف کی تھی آپ پکار اٹھے، آپ کہندے نے کہ اے سونے محبوبہ میری اکھ نے تیرے جا حسین و جمیل ویکھیا نہیں، میری اکھ نے تواڈے جا حسین و جمیل ویکھیا نہیں. اکھ تے تاں ویکھدی نا اگر تواڈے رنگا حسین و جمیل کوئی اور ماں جمدی، کسی اور ماں نے تواڈے جا حسین و جمیل جمیا ہی نہیں. پھر اگے فرماندے نے اے سونے محبوبہ اللہ رب العزت نے تہانوں ہر عیب تو، ہر نقص تو، ہر کمی تو پاک پیدا فرمایا ہے. اور پیدا فرماؤن دا حق اسی پیارے محبوب انج محسوس ہوندا سی جویں بنان لگیاں تہاڈا رب تہاڈے کول پوچھ رہا سی کہ اے سونے محبوبہ تینوں کیو جیا بناونا ہے. کاننا کا قد خلقتا کما تشاء
گویا کہ وہ آپ کو ایسے تخلیق کیا جا رہا تھا جیسے آپ چاہ رہے تھے، جیسے آپ کی مرضی تھی، جیسے آپ کی طلب تھی، جیسے آپ کی رضا تھی، آپ کا رب اسی طرح آپ کو بنا رہا تھا۔ پھر اس نور پاک دی زیارت جدوں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے کی تھی کہ آپ بے ساختہ پکار اٹھے، ہر صورت عین عیان آلہ بن دل بر شکل جہان آلہ، ہر صورت عین عیان آلہ بن دل بر شکل جہان آلہ۔ جدوں اس نور پاک دی زیارت گڑھی شریف دے شہنشاہ نے کی تھی، آپ بھی بے ساختہ پکار اٹھے، خدا آکھاں تے نہ ٹھاندا، جدا آکھاں نہ دل ساندا، برائے آکھاں نہ ککھ راندا، اے گجڑے راز تو کیا پوچھدا ہے، جمال اس دا جمال اللہ، کمال اس دا کمال اللہ، زبان اس دی لسان اللہ، او دے کیلو کال تو کیا پوچھدا ہے، او دی انگلی چن چیرے، خدائی اس دی جاگیرے، سونا خالق دی تفسیرے، حسن دی جھال تو کیا پوچھدا ہے، اتھاں تے عبد صد ویندا ہے، اتھاں تے عبد صد ویندا ہے، اتھاں آہد نال جا مل بیندا ہے، دماغی کو چکریندا ہے، اے وکھری چال تو کیا پوچھدا ہے۔ جدوں بولڑے دے شہنشاہ نے اس نور پاک دی زیارت کیتی تے بے ساختہ پکار اٹھے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ یہ لوگ سن جنہاں نے حضور دی تعریف کی تھی، جنہاں نے حضور دی ثنا کی تھی، جنہاں نے حضور دی عظمت بیان کی تھی، جنہاں نے حضور دیاں شاناں بیان کیتیاں تے حضور دے نور دی نسبت انہاں لوگاں نال ہوئی تے لوگ چمک اٹھے۔ بھئی انہاں لوگاں دی تے ظاہری طور تے اسی زیارت نہیں کیتی جنہاں دیاں شاناں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں۔ آئیے ایک اس ہستی دا ذکر کرنے ہاں جس ہستی دا نام امام حزیمت امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہے۔ اکثر لوگاں نے انہاں دی ڈائریکٹ اور بالمشافہ زیارت کیتی ہوئے گی، لیکن اس درویش نو ایک اعزاز حاصل ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نو اور اس درویش نو ایک استاد کولوں جناب والا حدیث پاک پڑھاؤن دی سند ایک مجلس وچ ملی ہے۔ استاداں دا نام ہے حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی علی احمد سندیلی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جامعہ نظامیہ دے پہلے مفتی سن۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بھی انہاں دے شاگرد سن۔ اس درویش نو بھی انہاں دے کولوں دورہ تفسیر القرآن پڑھن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ استاد بڑی محبت فرماندے سی۔ سن 2007 وچ استاداں نے پروگرام کرایا، جتنے پرانے شاگرد سی انہاں ساریاں نو حدیث پاک پڑھاؤن دی سند عطا کیتی۔ اس پروگرام وچ اس درویش نو بھی بلایا گیا، اس پروگرام دی کمپیئرنگ کرن دا شرف مینوں ملیا۔ کمپیئرنگ میں کی تھی ادو علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھے سی اور بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ادو اجے تک انٹرنیشنل لیول تے انہاں دا نام نہیں سی آیا، صرف جامعہ نظامیہ دے صرف و نحو پڑھان والے استاد سن۔ استاداں نے اپنے سارے شاگرداں نو سند عطا فرمائی۔ جدوں مینوں عطا فرماؤن لگے میں آکھیا حضور میں پڑھاونا کوئی نہیں، کسی اور نو دیو ہوئے، میں درس نظامی نہیں پڑھاونا، نہ میں پڑھا سکدا، نہ میرے کو اوکھا کام ہوندا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، میری نظر دیکھ رہی ہے کہ تو پڑھاونا ہے۔ انہاں عظیم لوگاں دا کمال ہے، ورنہ میرے جہا نکما آدمی پڑھاؤن دی حیثیت نہیں سی رکھدا۔ کہ انہاں لوگاں نے زبردستی مینوں پڑھاؤن واسطے مسند تے بٹھایا ہے، اور میرا بیٹھن تے جناب والا دل نہیں سی کہ میں نہیں پڑھاؤں، میں انکار کردا سی، لیکن استاداں نے فرمایا نہیں، یہ حدیث پاک پڑھاؤن دی جڑی سند ہے یہ میرے پرانے شاگرداں نوں بھی ملے گی اور تینوں بھی ملے گی۔ استاداں دی محبت سی۔ میں عرض کر رہا سی کہ اس مجلس دے وچ
علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور سید ہدایت رسول شاہ صاحب فیصل آباد والے آپ بھی استاداں دے شاگرد سی، اور اس درویش نو انہاں تین بندیاں نو حضور استاداں نے اکٹھی سند عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا سی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ ہستی نے کہ ماضی قریب دے وچ اللہ رب العزت نے انہاں نو شان عطا کیتی ہے۔ لوگ تے بیچارے یہ پوچھتے آ رہے سی نے سوال کرتے آ رہے سی، کچھ مولوی حضرات کو ان کا جواب بھی نہیں سی بنتا۔ لوگ پوچھتے سی جی خواجہ قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگان چشت خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ بندے نو مسلمان کیویں کیتا؟ جواب نہیں سی بنتا۔ کوئی اٹکڑ لاؤندا سی، کوئی ڈھکوسڑا لاؤندا سی، کوئی گل کردا سی، سوائے جناب والا درویش لوگاں دے او کامل جواب دیندے سی۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جنازہ ویکھن تو بعد اس سوال دی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اس سوال دی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے۔ جڑے بندے دے جنازے دے وچ 2 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جاون، اے ہے انہاں دے کلپ کڈ کے دیکھو نا، پتہ لگدا ہے آپ جو جنازے تو پہلے ہی شاید سارا کچھ ویکھ رہے سی۔ لوگاں نو آپ فرماندے سی کہ لوگ پوچھتے نے اے بندے کتھوں آئے نے، اے بندے کتھوں آئے نے؟ او بھائی میں آنا کہ بندے اتھوں آئے نے جنہاں نال وفا کیتی ہے، انہاں سائیاں نے بھیجے نے، اے اس محبوب نے بھیجے نے جن نے نال وفا کیتی ہے، جنی ناموس نال وفا کیتی ہے۔ تے آپ جدوں آپ دا جنازہ ہویا لوگاں نے ویکھ لیا کہ بندے کتھوں آئے نے، بھیجن والے کون نے۔ 2 کروڑ بندہ اس پاکستان دی تاریخ نے نہ کسے بادشاہ دے جنازے نال ویکھیا ہوئے گا، نہ جناب والا کسے وزیر دے جنازے نال ویکھیا ہوئے گا، بلکہ ماضی دے وچ ایک مثال ملدی ہے کہ پورے صوبے تے راج کرن والا گورنر جدوں واصل جہنم ہویا ان دے جنازے وچ صرف 14 بندے خوشامدی کھڑے سے۔ ان دی ماتحت اسمبلی دے لوگ بھی ان دے جنازے نال شامل نہ ہو سکے، لیکن یہ فقیر اور درویش اور عاشق رسول دا مقام ہے کہ جناب والا ان دے جنازے وچ اندازہ ہویا ہے کہ 2 کروڑ لوگاں نے شرکت کی تھی۔ کہ بندے کتھوں آئے سی؟ کہ بندے انہاں نے بھیجے سی جنہاں نال وفا کیتی سی۔ پتہ چلیا کہ حضور دے نور دی نسبت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نال ہوئی۔ انہاں دا نام ہی چمک گیا، انہاں دا جنازہ بھی چمک گیا، انہاں دی قبر بھی چمک گئی، انہاں دا حشر بھی چمک جانا ہے اور انہاں دی آخرت بھی چمکنی ہے۔ یہ عظیم لوگ نے جنہاں نے حضور دے نام نال وفا کی تھی، حضور دے جناب والا نظام نال وفا کی تھی۔ اللہ کرے سانو بھی یہ حصہ نصیب ہو جاوے، اسی بھی حضور دے دین نال وفا کر لویے، اسی بھی حضور دے نظام نال وفا کر لویے، اسی بھی حضور دے سنت نال وفا کر لویے، حضور دے قول و فعل نال وفا کر لویے اور اس دے عمل پیرا ہو جاویے۔ اسی بھی چمک سکنے ہاں حضور دے نور نال، ساڈی نسبت ہو جاوے اسی بھی چمک جاواں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آخر میں عزیزم غلام نبی صاحب دا اور انہاں دے والد گرامی برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد امین صاحب دا دلی طور تے مشکور ہاں، اور اس آبادی والے دوستاں دا دلی طور تے مشکور ہاں کہ میرے جے بے سرے بندے نو بھئی اج کل لوگ سر سنتے ہیں، اکثریت لوگ پنڈا تھاواں تے سر سنتے ہیں، دلائل یا علم نہیں سنتے، لوگ سر سنتے ہیں۔ لیکن بھئی ایک گل میں دسدا جاواں، سر ایک طرح دی نہیں ہوتی، سر 2 طرح دی ہوتی ہے۔ کتنی طرح دی؟ 2 طرح دی۔ ایک وہ جڑی راگ والی سر ہوندی ہے نا، یہ سنن والے دی سر نو ختم کر دیندی ہے، سنن والے نو بے سرا کر دیندی ہے، سنن والے دی سر نو ختم کر دیندی ہے۔ اور ایک سر ہوندی ہے سمجھ، کی ہوندی ہے سمجھ، جن کا تعلق دماغ نال ہوتا ہے۔
جن دا تعلق سوچ نال ہوندا ہے، جن دا تعلق جناب والا انسان دے روحانی نظام نال ہوندا ہے، او سر جڑے بندے کول ہوے نا ان دے کول دوسری سر راگ والی نہ بھی ہوے تے او لوگاں دی سر نو ختم نہیں کردا، بلکہ لوگاں نو دی سر نو جناب والا سمجھ نو جلا بخشدا ہے۔ میرا بھائی اس سر تو ہٹ کے لوگ اس سر نال پیار کرن، ان دے نال دین بھی ملدا ہے، دنیا بھی ملدی ہے، آخرت دے فوائد بھی ملدے نے۔ اللہ رب العزت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔